قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قسم. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى بن هشام عن معمر قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وقال به القلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فوجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسوء من هذا الرجل؟ فقال أيكم أقرب نسوء من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأيم الله لولا أن يثير ولي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه قالوا كيف حسبه فيكم؟ قال قل کافر ہو سکتا ہے وہ لیکن جھوٹا ہو جھوٹا ہونا کی علامت ہے یعنی کمی نہ. قال قلت هو فينا ذو حسب
قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه قل له إني سألته عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أو ضعفاءهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا له فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه ويكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت ألا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والسر والعفاف قال إن يكن ما تقول في يوم مرکزی حیثیت ہوتی ہے. آج کل یہاں لوگوں نے ان چیزوں کو اڑایا ہوا ہے. اسی طرح پاک زمانے پاکستانہ میدان اور یہ حکمت جو ہے یہ شرمگاہ کی بھی ہوتی ہے اور حکمت جو ہے آج کی بھی ہوتی ہے. آدمی شرمگاہ کے اعتبار سے آدمی کو یعنی لینا اور دوائی لینا میں مبتلا نہ ہو اور آدمی کو یعنی لوگوں جیسے عام سامنے ہاتھ نہ پھیلا نہ ہو. دونوں چیزیں حکمت کے اندر جاتے ہیں. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارجا ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأخرجت لقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قول واشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أبر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأسفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري وقضى جو تھا وہ بھی متاثر ہو چکا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ نبی یہ برحق ہیں اور اسلام کا تصور ہو گیا ہے. قال
الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فقاسوا فيصدهم الرباط إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني أنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أخبرت فاعترضوا له ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاره بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه برحاء وكان مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لن تنالوا فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي برحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فقال يا رسول الله حيث وراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رائح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسم أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعنه ذلك مال رابح. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال فرقت على مالك مال رائح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فجعل لحسان وأبي أنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. کے لیے ان دو کے علاوہ اور بھی افراد اس میں چھاپے ہیں اور آپ نے پڑھ لیا اور سال وقت کے اندر کہ افغانستان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تیسرے باغ میں جا کے جمع ہوتے تھے اور وہی اس میں کہا جو ہے وہ چھٹے باغ کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا پڑدادا آگے کچھ لگاؤ تو وہ جو کچھ دادا ہوگا وہ آگے چھٹا دادا چھٹا باپ وہاں جا کر وہ جمع ہوتے تھے لیکن ہمارا رشتہ داری تو تھی قریب کی نہ صحیح دور کی صحیح. آج کل نیک لوگ جو ہے نا نیک ہوتے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں سے بائی کاٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نیک ہیں اور وہ باتیں ہیں. باب قولی کل فاتو بالتوراۃ قرآن مجید پڑھتے ہیں جس میں اپنے مضمومہ خیالات ہیں کہانیاں ہیں قصے ہیں جذبات ہیں انہیں سے ملتے ہیں. نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث شریف کا پتہ نہ یہ پتہ کہ صحابہ جذبات اللہ نبی کا کیا طریقہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین پھیلتا نہیں یہ سکڑتا ہے. یہ جو طریقہ ہے کہ اس سے دین پھیلتا ہے. جی قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم
أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدركها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم على آية الرجم فتفق يقرأ ما دون يده وما وراءه ولا يقرأ. ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا اپنے ممالک کے دلائل میں سے کچھ کو چھپا لینا خیانت ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیے یہ ممالک ہے، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والے ہیں یا کوئی بھی ہے، لیکن آپ ان کے دلائل کو کچھ کو چھپا لو اور کچھ کو یہ خیانت ہے. آج اس کو بات آپ کر دیں گے پھر اس بات جو بھی آپ کر دیں گے. فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يجنى عليها يقيها الحجارة. یعنی اس عورت کے ہاتھی کو دیکھا تو وہ عورت کے اوپر جھک رہا تھا اور اس کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا. دونوں کو ایسا کیا گیا. اب ظاہر ہے عاشق معشوقہ تھے تو جو عاشق تھا وہ اپنے معشوقہ کو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. باب قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس يأتون به في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. لوگوں کے بہتر لوگوں کے لیے وہ لوگ ہیں جن کو بیڑیوں میں لایا جائے گا اور زنجیریں ان کی گردنوں میں پڑی ہوں گی یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اس کا جو ظاہر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بنایا گیا کافروں کو اور وہ کفر میں تھے اور وہ اسلام نہیں لانا چاہتے تھے. اس طرح سے ان کو تنفر تھا لیکن ان کو پہلے بنا دیا گیا اور اسلامی معاشرے کے اندر وہ رہنے لگے. آہستہ آہستہ جب انہوں نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ جو بیڑیاں تھیں وہ دریا پر نہیں، ان کو جنت میں پہنچانے یہ اس کا مفہوم ہے جو واضح. اور بات ہو گیا جس کی اور اندازے سے کی اور تاریخی کے اندر یہ بات بیان ہو جائے کہ کسی آدمی کو گناہوں کا بہت شوق ہو لیکن یہ کہ گناہوں کے مواقع اس بیچارے کو بیان کرنا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور بیڑیاں ڈال کے اس کو جنت میں پہنچا دی ہوئی ہیں. یہ بات ہو گیا جس کی تصدیق باب قوله لما طائفتان منكم ان تبتلى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزل إن هم طائفتان منكم ان تبتلى والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو عارفة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني إنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. باب قوله اور یہ نبی شریف مدد چکی ہے کتاب المغازی کے اندر کہ سمجھائے بتانے کو چلا تو بتایا ہے ان دونوں جماعتوں پر معارضہ اور طریقہ کی طرف خودی کی نسبت کی گئی ہے قرآن مجید میں نص کے اندر. لیکن اگر جاہر فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں کی آیت نازل نہ ہوگی کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ ولیہما. اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کی نازل کی. معلوم ہوگا کہ تبلیغ بھی ولایت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. معلوم ہوا کہ تبلیغ بھی ولایت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے کیونکہ کئی چیزیں ہیں. بالوں کا بھی طور پر بہادر ہوتے ہیں، بالوں کا بھی طور پر بزدل ہوتے ہیں، سب کپاتے رہتے ہیں لیکن جناب بیٹھے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مجبوری ہے تو آگے کی جگہ نہیں چلو کھڑے ہی رہو. تو یہ تبلیغ ولایت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. باب قوله ليس لك من الامر شيء. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تو کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے
وفيه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم غالبون. رواه إسحاق. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں کو بشار کے تو وہ چاروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. تو اس لیے کیا تھا کہ نبی کی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن قبولیت کس طریقے سے ہوگی. اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن تھے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دشمنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر کے جہنم میں پہنچا دیا جاتا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام قرار دیا جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار فرمائی حضور کا غلام بنا دیا. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري رحمه الله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل سنين كسن يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الآية. باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم هو تعليق واقعكم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله أمنة المحاسن. وبسند المتصل من أهل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس عن أبا طلحة قال غشينا رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غشينا النعاس ونحن في مطاعين يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. باب قولي الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح استجاب وجاب يستجيب يجيب. باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية. أبي قال حدثنا أحمد بن يونس وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين بن أبي ضحى عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي حسين عن أبي ضحى عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. باب قولي ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله آية فيطوقون فقول تطوقته بتوق. أبي قال حدثني عبد الله بن المنير سمع أبا نضر قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له جبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزيمتين شقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. باب قوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا قال بہت ساری تکلیفی باتیں مجھے تو بتا دنیا ہے جس میں یہ ان کی باتیں برداشت کرنی پڑتی. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان اسامة بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قصيبة فدكية واردف اسامة بن زيد وراه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي فاذا في المجلس اخلاق من المسلمين والمشركين وعبدة الاوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن ابي انفه بردائه ثم قال لا تكبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن. وقال عبد الله بن ابي بن سلول ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا ايها المرء انه لا احسن مما تقول حقا مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. عبد الله بن ابي بن سلول نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھی تو کوئی بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں اگر وہ حق ہے لیکن آپ یہ بات کہہ کر ہمیں ہماری مجلسوں میں اذیت نہ دیجیے. یہ لوگ لا احسنا جبکہ لعنتی کس طریقے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا مشابہ بلیس ہو اور جب لا مشابہ بلیس ہو تو پھر لا احسنو اس کو لا احسنو یا کر سکتے ہیں. اگر لا مشابہ بلیس ہو تو لہذا کی طرح وہ عمل کرے گا. دوستوں اسی صورت یہ ہے کہ اس کو پڑھ لے لا تحسنو مما تقولو کہ جو کچھ کہتے ہو اس کو میں نہیں سمجھتا. لا تحسنو مما تقولو میں نبی جو آپ کہتے ہیں اس کو میں ایسا نہیں سمجھتا. کتنی ہوں گے کہ بچوں کی روایت بھی ہو سکے آپ کی آیتیں نہیں ہوگی لا تحسنو مما تقولو کیونکہ کچھ احساس نہیں ہے اس بات کا جو آپ کہتے ہیں. اس کو کیا طریقے سے پڑھا گیا لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فغشانا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاصطب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله فاعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك لقد استلح أهل هذه البحيرة على أن يزوجوه فيعذبونه بالعتابة فلما أضله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شارك بذلك فذلك فعل به ما رأيته فأعطى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحكون عن المشركين وللكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله ولا تسمعن من الذين سنا کہ ابو حباب عبد اللہ بن ابی بن سلول نے آج کیا کیا کہا ہے. سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجیے اور اس سے درگزر کیجیے. جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا اللہ تعالیٰ جب یہ حق لے کر آیا جو آپ پر نازل کیا ہے اس سے پہلے اس بستی والوں نے آپ پر خدا کر دی تھی اس بات پر جو اس کو تاج پہنا دیں گے اور اس کو پٹی باندھ دیں گے. یعنی آپ کی مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہم سب اور حضرت کے لوگوں میں اتفاق ہو گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس پوری بستی کا بادشاہ بنا دیا جائے. اب جب آپ آ گئے تو اس کی بادشاہ ختم ہو گئی.
لقد اطلع آل هذه البحيرة اس بستی والوں نے آپس میں صلح کرنے کی کہ اس کو تاج پہنا دیں گے بابا اور اس کو پٹی باندھ دیں گے یاد کر کے چلانے اس کو سمجھے ممکن لگا کے نہیں بنا دیتے اس کو اس زمانے میں پٹی باندھ دیتے تھے اور جناب خوبصورت بھی وہی ہمارا کرتا ہے تاج بنا دیتے تھے تو جب اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اس بات سے اس حق کے بنا پر اللہ نے آپ کو دیا ہے شریف ڈالے تو اس کو خوبصورت دیا شریف کے معنی ہوتے ہیں کہ پانی یا کوئی چیز گلے میں پھنس جائے آپ نے دیکھو گا بعض اوقات آتے ہوئے آدمی کے گلے میں اس کو نہ اگلی جاتی ہے اور نہ نگلی جاتی ہے تو گلے میں پھنس جاتی ہے تو کہا کہ یہ جو حق ہے اور ہاتھ ہیں یا تو ضرور کے گلے میں پھنس رہے ہیں کچھ لگ گیا ہے یہ وہ بات ہے کہ اس نے کیا ہے وہ چیز جو آپ نے ابھی دیکھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں ہم آپ کو پہلے بتایا کہ جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر اور حضور کو فرمایا گیا خوف پھر کما صبر العزمی میں یہاں بھی فرمایا گیا کہ آپ لوگ اہل کتاب کی مشرکین سے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں سنو گے تو پھر صبر سے کام معلوم ہو کہ اداروں کے لیے صبر اختیار کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو کامیابی عطا فرمائی تو یہ صبر کی وجہ سے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الآية وقال الله وود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم الى اخر الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العصر ما امره الله به حتى اذن الله فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدن فقبر الله به صناديد كفار قريش قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا. آخری ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے اندر تعلیم فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کی اجازت دی تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آم کے ذریعے سے کفار قریش کے سرداروں کو قتل کیا تو ابن ابی بن سلول اور ان کے ساتھ جتنے مشرکین تھے اور خود بدر تھے وہ کہنے لگے آدھا ہم ان پر توجہ اب یہ معاملہ تو ہماری طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے اب یہ معاملہ متوجہ ہو گیا ہے یعنی اب تو یہ دین پھیل رہا ہے چنانچہ بابا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کری اتنی بات تھی کہ جس کی بیعت صرف ظاہراً تھی اور جس کی بیعت ظاہراً و باطناً تھی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تحلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمل بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین سے کا طریقہ یہ تھا کہ جب حضور بہار میں تسلیم لے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں حضور کی مخالفت کر کے لیکن جب حضور واپس تسلیم لاتے تو آپ سے معذرتیں کرتے قسمیں اٹھاتے اور پھر بھی بات پسند کرتے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے ان کاموں کی جو انہوں نے
آیت نازل ہو گئی لا تحسبن الذين يفرحون. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني ابن مليكه ان علقمة بن وقاص اخبره ان مروان كان لبواب الجهاد اراد الى ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فقلت ان كان اكون امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذرا ليعذرون اجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنه وعنه وما لكم ولهذه انما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسالهم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره فاروا ان قد استحمدوا اليه بما اخبروه عنه فيما سالهم وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنه واذا حضر الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما اوتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه ابو الرزاق عن ابن جريج. ترجمہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ علقمہ ابن وقاص نے ان کو یہ بات بتائی کہ مروان ابن حکم نے اپنے بابا سے کہا کہ راضی عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے یہ پوچھو کہ اگر ہر آدمی خوش ہو رہا ہے اس مال پر جو اس کو دیا گیا جو چیز پر جو اس کو دی گئی، کوئی اپنے مال پر خوش ہے، کوئی اپنے ہوٹل پر خوش ہے، کوئی اپنی ذہانت پر خوش ہے، کوئی اپنے تقویٰ پر خوش ہے، تو مختلف لوگوں کے پاس مختلف نعمتیں ہیں. تو اگر ہر آدمی خوش ہو رہا ہے اس چیز پر جو اس کو دی گئی اور پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے جو اس نے وہ کام نہیں کیا. ایک آدمی تہجد گزار نہیں ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے تہجد گزار سمجھیں. ایک آدمی بڑا عالم نہیں ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں اور اگر کوئی حضرت کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے لنعذبن اجمعون، جب سب کو عذاب ہوگا تو جب سب کا یہی حال ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہم خوش ہوتے ہیں اور جو کام ہم نے نہیں کیے اس کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس پر بھی ہماری تعریف کر دیں. جب یہ بات ہے تو ہم سب اس آیت سے ماں سے بول رہے ہیں لنعذبن اجمعون، جیسے سب کو عذاب ہوگا. لنعذبن کی روایت ہے اور لنعذبن بھی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا تھا اور ان سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک چیز کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپایا اور کوئی دوسری بات بتلائی. فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ تَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوا عَنْهُ، اور انہوں نے حضور کو یہ بات سامنے فَأَرَوْهُ، اور حضور کو انہوں نے یہ بات دکھائی کہ وہ تعریف کروانا چاہتے ہیں حضور سے اس چیز کی جس کی انہوں نے خبر دی ہے. ایک طرف تو جھوٹ بولا، اصل حقیقت کو چھپا لیا، متنازع وزن کو چھپا لیا اور دوسری بات بتائی اور پھر یہ چاہا کہ حضور ان کی اس بات کی تعریف بھی کریں. اس پر آیت نازل ہوئی ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم، اور وہ خوش ہوئے ہیں اور وہ خوش ہوئے کہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا کہ انہوں نے کتمان کیا حق کا. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوری آیت پڑھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. کوئی رضی اللہ کتاب الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، اور پھر آگے آتا ہے ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا. اور ایک اور بات بھی سمجھو کہ اگر اس کی اعتراض کی جائے بما اوتوا تو پھر تو اشکال پیدا ہوگا کہ آدمی کو جو نعمت ملی ہے خود پر خوش ہو رہا ہے. لیکن اگر ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا والے اعتراض ہو، عطا کا معنی وہ کام جو انہوں نے کیا. تو یہودیوں نے کیا کام کیا تھا؟ کتمان حق تھا اور پھر چاہتے تھے کہ حضور اس پر تعریف کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک کوئی جرم کر رہے ہو اور پھر جرم پر اپنی تعریف بھی کروانا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باقی بات ایک اور وہ یہ ہے کہ فرق کا کیا ہوگا. تو اگر کرا ہو معصیت کے اوپر تو اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. جیسے کہ یہودی جو تھے انہوں نے ایک معصیت کا ارتکاب کیا، انہوں نے ایک معصیت کا ارتکاب کیا اور پھر حضور سے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور ان کے جرم کی تعریف بھی کریں. اس پر آیت نازل ہو گئی کہ ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألیم. لیکن اگر خراب معصیت پر نہ ہو بلکہ طاعت اور نعمت پر ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ
طاعت پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خاص اختیار کرے، یہ سوچ کر کہ میں اس کا مستحق تھا، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن نے اس کو منع کیا۔ چنانچہ قارون کے قصے میں آتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کیا ہے مطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ لا تفرح، مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح خوش ہونے والوں کو سے محبت نہیں کرتے۔ اب یہ بات کس بات تھا؟ وہ اس بات پر تھا کہ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو مجھے یہ پیسہ ملا ہے کہ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، میرے تجربے کی بنا پر ملا ہے، میری محنت کی بنا پر ملا ہے۔ اس پر آیت نازل ہو گئی کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ بھی ناجائز۔ تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ فلعل الطاعۃ، وہ تو ناجائز ہے۔ دوسری صورت کیا ہو گئی؟ فلعل الطاعۃ ہو یا فلعل نعمت ہو، مگر آدمی اس کو اپنا استحقاق سمجھے اور اپنا زور بازو سمجھے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی بڑا اختیار کرے لیکن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سمجھ کر کہ میں تو قابل نہیں تھا، میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ یہ نعمت مجھے عطا فرما دی۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو بڑا اختیار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، حدیث پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، بڑا نعمت عطا فرمائی، کوئی قابل نہیں، اس پر فرا ہونا چاہیے۔ تو فرا کی مختلف صورتیں ہو گئی، تو فرا کی دو صورتیں حرام ہیں اور فرا کی تیسری صورت نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ معمول بھی ہے بلکہ مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ کو تہجد کی توفیق ہو گئی، صبح آپ کی گردن لگی ہوئی ہے تو یہ فراماس کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رات کو تہجد کی توفیق ہو گئی اور صبح کو آپ کے ساتھ ندامت ہے کہ اللہ میرا شکر ہے مجھ جیسے گناہگار کو، پر آپ نے یہ حکم فرما کہ مجھے رات کو تہجد کی توفیق عطا فرما دی، اور کفایت یہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے رب کا میرے اوپر کتنا فضل ہو رہا ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ اچھی نہیں اور یہ مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اس کی نعمت پر انسان کو خوش ہونا۔ جی سوال سبھی عرضی کرنی کہ مروان نے تو اس آیت سے قاعدہ کلیہ نکالا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آیت جو ہے یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم نے تو پڑھا کہ عبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، تو یہ بجائے تو وہ ناجائز ہے، چاہے وہ یہودی کرے اور چاہے مسلمان کرے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو کیسے چیک کر لیا تو کچھ بھی ہو رہا ہو، تو ایک تو جرم، ایک تو چوری، پھر سینہ دونوں۔ تو مروان نے بھی تو یہی قاعدہ نکالا تھا، تو حضرت نے بعد میں فرمایا تمہارا جو اس سے تعلق اور رد کر دیا۔ مروان کی سمجھ رہے تھے کہ آدمی کو جو نعمت ملے اس پر خوش ہونا یہ نہ چاہیے۔ مروان یہ سمجھ رہے تھے کہ آدمی کو جو بھی نعمت ملے اس پر خوش ہونا یہ نہ چاہیے۔ اور دیکھو کہ بات کیا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر میں عباس کا پل تو جا کر ابن عباس سے یہ پوچھو کہ اگر ہر آدمی خوش ہوتا ہو اس چیز پر جو اس کو دی گئی، اس کا مطلب یہ وہی سمجھ رہے تھے کہ جو نعمت بھی ہمیں ملی ہے اس پر خوش ہونا نہ چاہیے۔ حالانکہ یہ بات نہیں،
بلکہ نعمت پر خوش ہونا جو ہے اسی دو صورتیں ہیں. اگر اپنا کمال سمجھ کر ہوگا تو وہ تو ناجائز ہے قارون کے فیصلے کی وجہ سے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، مگر اس آیت کا تعلق نعمت سے ہے. اس آیت کا تعلق بمعمولیت سے ہے نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہے بمعتو سے. عطو کا کیا مطلب؟ وہ کام جو انہوں نے کیے، اور وہ تھا جھوٹ بولنا، کتمان حق کرنا، اور پھر جھوٹ اور کتمان حق کے بعد حضور سے تعلیم کا خواہش مند ہونا، اس کو جائے. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان مروان بهذا. باب قوله خوش لیکن اس طریقے سے یا اللہ تیرا جو محفوظ ہے مجھ پر یہ احساس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں میرے اوپر یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. باب قوله ان في خلق السماوات والارض. نماز پڑھتا ہوں یا اللہ میرے قدرت میں بچے جانے کے توفیق اس کو بھی شکر ادا کرتا ہوں. یہ اس کا فضل ہے، جس میں داخلہ بند کرتے تو کہاں سے کیسے آگے ہو اس کا فضل. باب قوله ان في خلق السماوات والارض الايه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جئت الى خالتي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ساعه ثم ركض فلما كان ثلث الليل اخر قعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ايات لاولي الالباب. ثم قام فتوضا واستنى فصلى 11 ركعه ثم اذن بلال فقال ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. باب القول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن مالك بن انس عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جئت الى حالة ميمونة فقلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلها فجعل يمسح النور عن وجهه ثم قرأ الايات العشر الاواخر من آل عمران حتى ختم. ثم اتى شمعا معلقا فاخذه فتوضا ثم قام يصلي فقمت فصلاه مثل ما صنع ثم جئت فقمت الى جنبه فوضع يده على راسه ثم اخذ باذني فجعل يغسلها ثم صلى ركعتين 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 ثم اوتر. باب قوله ربنا انك من تدخل النار فقد احييته وما للظالمين من انصار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالة ففجاء في أرض مثل وسادته وفجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في سوريا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يفتح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ الأصل آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى فم معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على عاتقه وأخذ بأذن اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم انصرع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله ربنا إننا سمعنا منادي بالإيمان. الآية. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات من ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالد قال فاستجاب في أرض الوفاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه في سوريا. اور جو ہے وہ دوسرے کپڑے میں الگ سمجھتے یہ دین ڈالے ایسا کہ سنت آپ جتنے حادیث پڑھیں گے تو
آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیت رویا کرتے تھے اور اہلیت کے ساتھ اچھا کی تربیت یہ ہوتا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر علیحدہ کیا جائے تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ ناراضگی کی علامت ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ بستروں میں ان کو علیحدہ کرو تو بستروں میں علیحدہ صرف ناراضگی. اگر آپ لوگ رہتے ہو اپنی بیوی سے ناراض ہے تو علیحدہ کرو، لیکن اگر حیات تجربہ ہو پاکیزہ زندگی ہو سنت کے مطابق محبت والی تو اس میں میاں بیوی کا ساتھ ہونا یہی سنت کے مطابق خلاف ہے. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل وقال له بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجلس يمسح النوم عن وجه اليمين ثم قرأ في الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمس معلقة فتوضأ منها فأحسن وجوه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت كما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون على رأسي وأخذ بيده من يومه يغسل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وتر ثم اتجه حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.